ہوتے. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا تھا, کہا تھا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ, اور جب ان میں سے کسی کو بچی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ آپ کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے, فرمایا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, تو اس کا چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے, اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے, اس کے چہرے پہ سیاہی آ جاتی ہے, اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو جاتا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کیا قرآن کی اس آیت کے اندر ہمارے چہرے پہ تو وہ ایکسپریشنز اور وہ خد و خال سیاہی کے ظاہر تو نہیں ہوتے؟ اگر ظاہر ہوتے ہیں تو آپ یاد رکھیے دور جاہلیت کی ایک پریکٹس پر آپ پورے طور پہ عمل پیرا ہے. چنانچہ فرمایا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, اور وہ گھٹنے لگتا ہے. اندر سے جو خوشی ہونی چاہیے, اندر سے جو اطمینان ہونا چاہیے, اس کے بجائے چہرہ دھواں ہو گیا اور آدمی گھٹنے لگا. آگے فرمایا یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, وہ اپنے چہرے کو چھپاتا تھا, اپنے آپ کو چھپاتا تھا, اور یہ سوچتا تھا کہ کیا میں اس بچی کو اسی طرح پالوں, پرورش کروں, پروان چڑھاؤں, لوگ تانا دیتے رہیں, لوگ باتیں کستے رہیں, ام یدسہ فی التراب, یا پھر میں اس بچی کو مٹی کے اندر جا کے خود سے دفن کر دوں. جو لوگ اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے کرکٹ اور گھور اور ڈسٹبن اور کوڑے دان میں پھینکتے ہیں, یا بچی کے معلوم ہو جانے کے بعد اس بچی کو رحم مادر میں, ووم میں, پیٹ کے اندر اس کو اسقاط کروا دیتے ہیں یا اس کا ایبورشن کرواتے ہیں, اس بچی کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے نکلوا دیتے ہیں, وہ یاد رکھیں سارے کے سارے اسی جرم میں داخل. قرآن کہتا ہے کل کو قیامت کے میدان میں ساری عبادتیں, ساری ریاضتیں اور ساری دینداری اور سارا دین کا ڈھکوسلا یہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا. وہ بچی خدا کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی اور کہے گی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, وہ بچی کہے گی کہ اے اللہ ان سے پوچھا جائے کہ مجھے کس جرم کی وجہ سے پیٹ کے اندر کاٹ دیا گیا تھا, مجھے کس جرم کی وجہ سے کوڑے دان کے اور ڈسٹبن کے حوالے کیا گیا, مجھے کس جرم کی وجہ سے زمین پر جینے کا حق چھین لیا گیا تھا. وہ بیٹی کل قیامت کے میدان میں ایسے گارجین, ایسے اماں اور ایسے ابا کا دامن پکڑ کے خدا کی بارگاہ میں پوچھیں گے اور ان کو اس کا جواب دینا پڑے. یہ تعلیمات کس نے سکھائی؟ بہرحال تو قرآن نے پھر آگے یہ بات کہی الا ساء ما یحکمون, کیسا بدترین یہ فیصلہ ہے جو یہ ناحق اور ناہنجار اور گندے لوگ کر رہے ہیں. تو یہ عورت کا مقام تھا اسلام کی آمد سے پہلے, اور اسلام کی آمد سے پہلے جب خوشخبری بچی کی سنائی جاتی تھی تو اس خوشخبری کے نتیجے میں لوگوں کی حالت اور کیفیت کو قرآن نے بیان